حضرات محترم، اللہ کی ذات سے تو ہمیں برکتیں ملی ہیں۔ اللہ تو بہت بڑی ذات کے مالک ہیں، یعنی اللہ نے اپنی تعریف بھی ہمیں بتائی ہے کہ مجھے یاد بھی کس انداز میں کرنا ہے۔ اے بندو، تمہیں تو میری تعریف، میری بڑائی کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ میری برکت اور میری تعریف، میری کبریائی، میری بڑائی بیان کرو گے تو وہ بھی میں تمہیں بتاؤں گا۔ تبارک الذی، برکتوں والی ہے وہ ذات، بیدہ الملک، کہ جس کے قبضے میں ساری بادشاہی ہے۔ ید کا لفظ آیا ہے، اور ہاتھ تو ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ہاتھ تو مخلوق کا ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو مخلوق سے، ہاتھوں سے بھی پاک ہیں، جسم سے بھی پاک ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے، وراء الورا ذات ہے۔ اب اللہ جس شان کے ساتھ ہے، بندے کو اس کے اندر جو ہے وہ سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ جو باہر ساتھی بیٹھے اندر آ جائیں، دھوپ جو ہے وہ کوئی وہ نہیں ہوتا اتنا، بات سنیں، قریب آ کر سنیں تاکہ فائدہ ہو آپ کو۔ بہت بڑی بادشاہی کی مالک وہ ذات ہے، جس کی بادشاہی میں نے آپ کو پچھلے جو ہے وہ صورت میں بھی بتائی کہ اللہ کی بادشاہی بہت بڑی بادشاہی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت ہے۔ بندے کے افعال پر، مخلوقات کے سارے افعال کو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، ان کی سن رہا ہے، ان کو جانتا ہے۔ انسان کے طریقوں کو، قول کو، افعال کو، کردار کو، ساری چیزوں کا اللہ کو پتہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، وہ ذات کون سی ذات ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، تو یہاں سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے موت کا ذکر کیا، بعد میں زندگی کا ذکر کیا۔ حضرات محترم، موت کس چیز کو کہتے ہیں؟ موت کا بھی ایک مفہوم ہونا چاہیے ہمارے نزدیک۔ موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ مٹ جاتا ہے، مٹی مٹی ہو جاتا ہے، پانی کے اندر بہہ جاتا ہے، نہیں۔ غیر مسلموں کے اندر موت کا یہ تصور ہے۔ ہندوؤں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کو جلا دیتے ہیں، تو ان کا تصور یہ ہے کہ یہ جو مردہ تھا اس کو ہم نے جلا دیا، اب یہ پانی کے اندر اس کو بہا دیا، اس کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ حالانکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ مجھے پہلے پیدا کرنا میرے لیے مشکل ہے، یا پیدا کرنے کے بعد نئی سے دوبارہ پیدا کرنا مشکل۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو موت کا تصور غیر مسلموں کے پاس، اور یاد رکھیں یہ بات بڑی پتے کی آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ کو پوری دنیا میں نبی کے منکر ملیں گے، آپ کو پوری دنیا میں خدا کے منکر بھی ملیں گے، لیکن موت کے انکار کرنے والے آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گے۔ موت پر انسان آ کر بے بس ہو جاتا ہے۔ موت کے سامنے دہریہ بھی بے بس، ہندو بھی بے بس، سکھ اور جو ہے وہ عیسائی بھی بے بس، اور موت کے سامنے مسلمان بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بے بس ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرات محترم، موت کا تصور غیر مسلموں کے ہاں یہ ہے کہ انسان مٹی میں مٹی ہو گیا، اس کا تصور ختم ہو گیا۔ حالانکہ حضرات محترم، ایک مسلمان کے لیے موت کا تصور کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان کے لیے موت کا تصور انتقال مکان ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ میں منتقل ہونا۔ اس لیے انسان کے اوپر 3 زمانے، 3 پیٹوں میں رہتا ہے۔ سب سے پہلے ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آتا ہے، اور دنیا کے پیٹ سے قبر کے پیٹ میں جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے یہ حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا۔ تو اس لیے مسلمان کے پاس موت کا، مسلمان کے نزدیک اور مسلمان کی سوچ اور مسلمان کو جو اسلام نے دیا ہے، وہاں پر موت اپنے سامنے ایک وجود رکھتی ہے۔ حضرات محترم، موت مرنے کا نام نہیں ہے اسلام میں، موت زندگی کا نام ہے۔ موت سے انسان کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے، موت سے انسان کو ایک راستہ ملتا ہے،
اور موت سے انسان کو رب کا، اس لیے ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو آدمی مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ موت پر انسان کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم سارے ہم ایک خواب دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی موت آئے گی ہم جاگ جائیں گے، ہماری اصل زندگی کیا ہو جائے گی؟ شروع ہو جائے گی۔ تو کافر کے پاس موت کا یہ کنسپٹ نہیں ہے، یہ تصور نہیں ہے، وہ اس لیے کیا کرتا ہے؟ بے بس ہو جاتا ہے، زندگی سے ہاتھ دھو جو ہے پریشانی کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم بچے کے کان میں ایک کان میں اذان دیتے ہیں اور دوسری کان میں کیا دیتے ہیں؟ اقامت دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کو یہ بتا دو کہ جیسے اذان اور اقامت کے درمیان کے وقت میں کتنا کم وقت ہوتا ہے، ایسے ہی تیری زندگی اذان اور اقامت کے درمیان کی زندگی ہے، اس میں تو نے موت کی تیاری کرنی ہے۔ اور اللہ نے سب سے پہلے ہمیں بتا دیا، زندگی کو بعد میں ذکر کیا، پہلے موت کا بتا دیا کہ موت نے آنا ہے، اور موت کا وار بے خطا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ نہ موت سے کوئی بھاگ سکتا ہے، نہ موت کے سامنے رشوت چلتی ہے، نہ موت کے سامنے تعلق چلتا ہے، نہ موت کے سامنے پیسہ کام آتا ہے۔ بڑے بڑے پیسے والے آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ موت کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں، نہ ان کے پیسے، نہ اولاد، نہ مال ان کے کام آتی ہے، کوئی چیز ان کے کام نہیں آتی۔ ایک چیز ہے جو مردے کے ساتھ جاتی ہے، وہ اس کا عمل ہے، وہ اس کا کردار ہے، وہ اس کی زندگی ہے، وہ اس کا لائف ہے، بھلے اس نے اچھی گزاری ہو، بھلے اس نے زندگی بری گزاری ہو، غلط طرز پہ گزاری ہو۔ اس لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع منہ عملہ، اس کے سارے عمل اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، الا ثلاث، تین چیزیں اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے۔ کون کون سی چیز؟ اس کا مال، اس کی اولاد اور اس کا عمل۔ دو چیزیں جو قبرستان تک جا کر مال تو سب سے پہلے اس سے رخ بدل لیتا ہے، پیسہ سب سے پہلے، اس لیے پیسے سے ہم اتنی محبت نہ کریں، پیسہ اللہ کے قرب کا ذریعہ اس کو بنائیں، جنت میں فرشتوں کے سوالات کے جوابات دینے کا ذریعہ اس کو بنائیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم دنیا سے جائیں اور بعد میں جو ہے ہمیں افسوس کرنا پڑے کہ کاش مجھے اللہ نے مال دیا تھا، میں نے اس مال پر جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کو پر جو ہے اپنے مال کو خرچ نہ کر کے اس مال سے میں نے اپنے لیے جہنم تو بنا لی لیکن جنت نہیں بنائی۔ تو کیا ارشاد فرمایا؟ مال اور اولاد یہ واپس لوٹ آتی ہے۔ ایک چیز ایسی ہے جو انسان کے ساتھ قبر میں بھی اس کا ساتھی، حشر میں بھی اس کا ساتھی، یہاں تک کہ جنت میں اس کو کیا کر دیتی ہے؟ داخل کر دیتی ہے۔ وہ انسان کا اپنا کردار ہے، اس کا اپنا کریکٹر ہے، اس کے اپنے اعمال ہیں۔ تو کیا ارشاد فرمایا؟ الذی خلق الموت، کہ ہم نے کیا بنایا؟ موت بھی بنائی اور اس کے بعد زندگی بھی دی۔ حضرت محترم، زندگی اللہ تعالیٰ حیات جسے کہتے ہیں نا، اس کی جو ہے وہ 3 قسمیں، اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پل صراط، یعنی ابھی پل صراط پل ہمیں نہیں گزارا ہوگا، اس سے پہلے ایک مینڈے کو لائیں گے جس کا نام موت ہوگا، اور فرشتے اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا کہ آج کے بعد موت کو بھی موت آ گئی، آج کے بعد موت کو بھی موت آ گئی، اب جو ہے وہ زندگانی شروع ہو گئی، زندگی شروع ہو گئی، آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مینڈے کی شکل میں موت کو ذبح کر دے گے۔ تو اس لیے حضرات محترم، اس دن سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ نے آج وقت دیا ہے۔ اور یاد رکھیں، حیات کس چیز کا نام ہے؟ حیات کس چیز کا نام ہے؟ حیات کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تین قسم کی مخلوقات کو اللہ نے حیات دی ہے۔ انسان کو حیات حاصل ہے، زندگی جسے کہتے ہیں، حیوان جو دوسری جو مخلوقات ہیں ان کو حیات حاصل ہے، اور نباتات، پودے ہو گئے، یہ بھی حیات رکھتے ہیں، ایک زندگی رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ نے عمل کا مطالبہ نہ حیوان سے کیا ہے نہ نباتات سے کیا ہے، بلکہ کس سے عمل کا مطالبہ کیا ہے؟ انسان سے کیا۔ عمل کا مطالبہ صرف اور صرف اللہ نے انسان سے کیا ہے۔ اور کیا ارشاد کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا؟ اس اپنے بندے کو موت اور زندگی دونوں دے دی۔
یہ کیوں دی؟ یہ نظام کائنات کیوں بنایا؟ انسان کے لیے بنایا، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ ہم لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم اپنے بندے کو آزمائیں کہ یہ کیسا عمل کر کے آتا ہے، اچھا عمل کر کے آتا ہے یا نہیں آتا، احسن عملا۔ اس لیے حضرات محترم یہ بات یاد رکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس ایک خادم رکھا تھا، اس کو تنخواہ کس چیز کی دیتے تھے حضرت عمر؟ کہ تو نے روزانہ تم نے مجھے موت یاد دلانی ہے۔ آج ہم بچے کے سامنے اگر موت کا تذکرہ کر دیا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی بچے ڈر جائیں گے، اور بھائی بچے اگر جو ہے وہ قصے کہانیوں سے نہیں ڈرتے تو موت سے بھی نہیں ڈریں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ بھئی موت ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، موت ہماری بنیاد ہے، موت ہمارے لیے زندگی کا پیغام ہے۔ اگر موت زندگی کا پیغام نہ ہوتی تو صحابہ کو جب تیر اور تلوار لگتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ کہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ موت اگر زندگی نہ ہوتی تو صحابہ کی زبان سے یہ الفاظ نہ نکلتے۔ کافر کہا کرتے تھے کہ ہم نے ان صحابہ کو جو ہے وہ مار دیا، اور ان کی زبان سے کیا جملے نکل رہے ہیں؟ فَزِدْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، کعبہ کی قسم صحابہ کہتے تھے میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ کامیابی نظر آ جاتی تھی نا۔ جب آپ کے سامنے جنت نظر آ جائے تو آپ کو جو ہے وہ جنت کی طلب نہیں ہوگی۔ اللہ نے موت پر صحابہ کو اپنی جنت دکھا دی، شہادت پر جنت دکھا دی تھی، تو پھر زبان سے ایسے ہی الفاظ نکلتے ہیں۔ تو کیا ارشاد فرمایا؟ ہاں میں آپ کو بات بتا رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس ایک خادم رکھا ہوا تھا کہ جو روزانہ حضرت عمر کو کیا کرتے تھے کہ امیر المؤمنین موت نے آنا ہے، موت کا پیغام، موت کا میسج حضرت عمر کو سنایا جاتا تھا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس خادم کو کہا کہ آج کے بعد تیری ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ کیوں؟ کہ داڑھی کے اندر سفید بال آ گئے۔ اب موت بتانے والا میرے داڑھی میں جو سفید بال ہے یہ روزانہ مجھے الارم دیتا ہے، مجھے بتاتا ہے کہ موت ہے۔ تو اس لیے حضرات محترم میں دوبارہ آپ کو یہ بات دہرا دیتا ہوں، پوری دروئے زمین پر آپ کو خدا کے منکر تو ملیں گے، نبی کے منکر تو ملیں گے، لیکن موت کے منکر آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ کیوں؟ کہ موت پر انسان بے بس ہو جاتا ہے، اس کی جو ہے وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک صحابی رسول حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ کفا بالموت واعظا، موت سے بڑا نصیحت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، کہ جتنی نصیحت انسان کو موت دیتی ہے اس سے بڑھ کر جو ہے وہ نصیحت نہیں ہوتی۔ لیکن چونکہ ہم نے جو ہے ہمیں موت کا ڈر نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اصل زندگی کیا ہے مرنے کے بعد، اس لیے ہمیں موت کا شوق بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو آپ دیکھیں، ان کو موت کا شوق ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ یار ہمیں کب جو ہے وہ شہادت جیسی عظیم نعمت ملے گی۔ تو اس لیے حضرات محترم کیا ارشاد فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کا جو نظام بنایا ہے یہ اس لیے بنایا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم اچھا عمل کر کے آتے ہو یا نہیں۔